السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ایک ایمان افروز واقعہ، جس کی ہم آج تیسری اور آخری نشست کا مطالعہ کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ان صبر آزما لمحات میں حضرت کعب بن مالک پر ایک ایسی مصیبت اور آزمائش کا مرحلہ آیا جس نے ان کے دن کے سکون اور رات کے آرام کو غارت کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں، میں ایک روز مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک شامی کسان جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے آیا کرتا تھا، وہ میرے بارے میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا۔ کسی نے اشارے سے میرا پتہ بتا دیا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے شاہ غسان کا ریشمی غلاف میں ملفوف ایک خط دیا۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ اس طرح تھا: اما بعد، مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ تیرا صاحب یعنی مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت و رسوائی اور ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تم سے بہتر سلوک کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہی مکتوب پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ پہلے سے بھی زیادہ کڑی آزمائش ہے۔ افسوس کہ میرے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشرک بادشاہ بھی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگا ہے۔ میں نے اس کا خط پھاڑ کر تنور میں پھینک دیا اور اس کی مذموم پیشکش کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ ان مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آزمائش کا مرحلہ 50 دنوں کے بعد مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس کا اعلان بذریعہ وحی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں مبارکباد دینے کے لیے ان کے گرد جمع ہو گئے کہ وہ ہر کڑے امتحان میں سرخرو نکلے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ نے نبی معظم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ کی پیروی کی۔ اس صورتحال کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ اور ان 3 شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلہ کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ ایمان کی پختگی اور استقامت کا یہ واقعہ دراصل ان عاشقان زار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا جو حقیقتاً حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر تھے۔ وہ تو اپنے آقا و مولا کو چھوڑ کر کسی اور کے در کی دریوزہ گری کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہر کڑی سے کڑی آزمائش کو نہ صرف خندہ پیشانی سے قبول کیا بلکہ امتحان کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ اسلام دشمن صاحبان اقتدار و اختیار نے تو ایسے موقعوں پر بھی ان کے قصر ایمان میں نقب لگانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر وہ کسی لالچ اور دنیوی مفاد کو خاطر میں نہ لائے، اس لیے کہ وہ تو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر تھے اور دنیا کی کوئی طاقت کسی قیمت پر ان کی وفاداری کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی پیشکش کو بھی انہوں نے پائے استحقار سے ٹھکرا دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی پر کسی پرکشش مادی فائدے کو بھی ترجیح نہ دی اور ہر نئی بلا اور مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پیر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔